تجزیے میں دوبارہ خوش آمدید۔ پنجاب اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے جعلی ڈگریوں کے معاملے پر یکجا ہو گئے اور میڈیا کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس مسئلے پر بات کرتے ہوئے ارکان شرمندہ ہونے کے بجائے ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوششوں میں مصروف رہے۔ پنجاب اسمبلی میں کیا کارروائی رہی، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مسلم لیگ ق کی رکن صوبائی اسمبلی سیمل کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیمل کامران صاحبہ، سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ میڈیا پر آخر تنقید کیوں؟ کیا میڈیا کی غلطی ہے کہ اس نے نشاندہی کی ان لوگوں کی جو جعل سازی کے ذریعے پارلیمنٹ پر آئے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ اسامہ۔ بات یہ ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ تصویر کا ایک رخ ہے جو ڈیفینیٹلی آپ اپنی کمیونٹی کو سیو کرنے کے لیے یہ بات کریں گے، لیکن میڈیا کی انڈیپینڈنس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح سے میڈیا اپنی آزادی کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کرتی ہوں، کچھ چینلز ہیں جو خبروں کے بجائے سیاستدانوں اور اسپیشلی ویمن پارلیمنٹیرینز کو تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان سے بلو ایوریج گفتگو کی جاتی ہے ٹاک شوز میں، بیہودہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور اسپیشلی ویمن پارلیمنٹیرینز کو دکھا دکھا کر ان پہ فضول قسم کے انڈین گانے چلائے جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ دنیا کا کون سا میڈیا ہے جو اس طرح سے کرتا ہے؟ ہم سوال دوبارہ دہراتے ہیں اپنا، یعنی آپ کا اعتراض اس بات پر ہے کہ کس طرح انہیں پیش کیا جاتا ہے۔ آج جو ایشو ریز ہوا تھا وہ جعلی ڈگری ہرگز نہیں تھا۔ ہمارا جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کسی کو انہرڈ آپ کوئی ملزم یا چور یا کچھ بھی ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ آپ اگر یہ کہہ دیں کہ جس ذرائع سے آپ نے یہ خبر چلا دی، آپ خبر چلائیں، آپ پورا دن چلائیں، آپ ضرور چلائیں۔ اگر آپ اتنی بھی بادر نہیں کرتے ہیں کہ آپ اس کو خبر کو آپ ویریفائی کر لیں، اس کی اتھینٹسٹی کو چیک کر لیں، دیٹ از ناٹ اے بگ ایشو۔ لیکن کسی عورت یا کسی مرد کی تصویریں دکھا دکھا کے بار بار اس پہ الٹے سیدھے قسم کے گانے چلا چلا کے یہ کون سی خبر ہے؟ یہ جرنلزم کی جو قسم ہے، اس کو میں کون سا جرنلزم کا نام دوں؟ یلو پنک بلیک، یہ کون سا جرنلزم ہے؟ کیا خبر بریک کرنے کا یہ طریقہ ہے؟ خبر بریک کرنے کا طریقہ غلط ہے، میڈیا نشاندہی نے، لیکن میڈیا تفصیلات سے اس طرح آگاہ کرے جو کہ اخلاقی حدود میں ہوں۔ ہمارے ساتھ کچھ دیر میں عابد شیر علی صاحب مسلم لیگ نون سے بھی ہوں گے۔ سیمل کامران صاحبہ، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ بتائیے کہ آخر وہ کیا قابل قبول کوڈ آف کانڈکٹ ہے جو کہ پارلیمنٹیرین سمجھتے ہیں کہ میڈیا ان کے ساتھ کرے؟ دیکھیں اسامہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کو اخلاقیات کا سبق سکھاتے ہیں تو میں اسپیشلی جو کچھ میڈیا اینکرز ہیں، کچھ میڈیا پرسنز ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شاید ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اپنی جو اخلاقی حالت ہے وہ کیا ہے۔ اسمبلی سیشن اسامہ 5 سے 6 گھنٹے کا ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے پبلک انٹرسٹ کی باتیں ہوتی ہیں، لیجسلیشن کی جاتی ہے، مگر آپ امیجن کریں کہ کل کا پورا دن اس پنجاب اسمبلی کی ہسٹری میں، اس سیشن میں، اس اسمبلی کی تاریخ میں پہلا وہ دن تھا جس میں پہلا ویمن ایشوز پہ کوئی ایسی لیجسلیشن کے لیے ایک بل ہاؤس میں لے ہوا جس کو فارچونیٹلی گورنمنٹ نے بھی سپورٹ کیا۔ آپ یقین کریں، آپ کو کل کسی بھی خبر میں، آج کسی بھی اخبار میں وہ بل کہیں نظر نہیں آیا، لیکن آپ کو کل سارا دن جو ہم نے چینلز میں دیکھا وہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک خاتون کی تصویر دکھا دکھا کے اور اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر کر کے اس پہ گانے چلائے گئے۔ ہم خواتین اگر اسمبلی جاتی ہیں تو ہمارے کپڑوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اس پہ انڈین گانے چلائے جاتے ہیں۔ ہم کسی سیمینار میں چلے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ آپ کو اعتراض ہے۔ چلیے، آپ نے ایک بہت اہم پہلو کا یہاں پر ذکر کیا کہ قانون ساز اسمبلی میں قوانین بنانے کے بجائے جو غور و خوض کیا جا رہا ہے وہ ثانوی چیزیں ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت قومی اسمبلی کی کمیٹی ایجوکیشن پر جو ہے اس کے سربراہ عابد شیر علی صاحب مسلم لیگ نواز سے جن کا تعلق ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد شیر علی صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ قانون سازی کے بجائے ڈگریوں کی بحث میں الجھ گئے؟ آخر کب وہ وقت آئے گا کہ لوگوں کے مسائل اور لوگوں نے جس وجہ سے آپ کو ووٹ دیا ہے وہ بھی حل ہوں گی؟ کبھی کورٹ ہوتا ہے، کبھی جج ہوتا ہے، کبھی ڈگری ہوتی ہے، لوگوں کے مسائل پر کب تک پہنچیں گے آپ لوگ؟ جی اسامہ، دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اگر 5-6 گھنٹے کے اسمبلی سیشن میں اگر اس میں تو پوری اتنی امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، میڈیا وہ تو پک نہیں کرتا، لیکن اگر کہیں 2 منٹ عابد شیر علی صاحب، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کے ساتھ کوئی آرگیومنٹ ہو جاتے ہیں تو یوٹیوب پہ اور
پہ اور تمام غالباً چینلز پہ ہماری آواز اس وقت عابد شیر علی صاحب کو ہے۔ نہیں پہنچ رہی ہے. ہم بات جاری رکھیں گے سیمل کامران صاحبہ سے. سیمل کامران صاحبہ، آپ سے بھی یہی سوال دہراتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میڈیا کا قصور ہے کہ جو بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کو پیش نہیں کرتا، لیکن اسمبلی کا 2 سال کا اگر آپ اٹھا کے دیکھیے ریکارڈ، تو آخر وہ کون سے اچھے کام ہیں جو کہ اسمبلی نے کیے اور میڈیا نے انہیں پیش نہیں کیا؟ جی، ایک تو میں نے ابھی آپ کے ساتھ جو بات کی ہے، جو ایشو میں نے ریز کیا ہے، اس کے علاوہ اسامہ دیکھیں اس اسمبلی میں جب بھی ممبرز کے خلاف کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی پبلک ایشوز پہ ہی ہوتا ہے. اگر ہمارے آرگیومنٹ میل ممبر کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ہمارے گھر کی باتوں پہ نہیں ہوتے ہیں، پبلک ایشوز پہ ہی ہوتے ہیں. بٹ اٹ ڈزنٹ مین یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی آپ کے میڈیا میں بھی ہوتا ہوگا، آپ کے ڈفرینس آف اوپینین، آپ کے ایک اسی چینل کے 2 لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اس طرح سے اچھالنے شروع کر دیں. دوسرا اسامہ، جو ابھی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، جس ایشو پہ آپ بات کر رہے ہیں، آپ پوری آج کی پنجاب اسمبلی کی پروسیڈنگ نکال لیجئے اور اس کو آپ دیکھ لیں. دین یو آر دا بیسٹ جج. آپ اس سے پھر میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا جعلی ڈگری پہ بات ہو رہی تھی وہاں پہ، یا میڈیا کی غلط خبریں اس کو غلط طریقے سے چلانے اور اس کو چلانے کے سٹائل پہ اعتراض ہوا تھا؟ چلیے آپ کی یہ بات آگے بڑھاتے ہیں، آپ کی یہ بات آگے بڑھاتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں عابد شیر علی کی جانب. عابد شیر علی صاحب، آپ سے بھی یہی سوال ہے. سیمل کامران کا بھی یہی کہنا ہے کہ بجائے ڈگریوں کے بات کرنے کے آج انہوں نے میڈیا کے کردار پر بات کی. ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ قانون ساز آخر عوام کے لیے قانون سازی کب کریں گے؟ کبھی عدلیہ ہے، کبھی ڈگری ہے، کبھی صدر کے 2 عہدے ہیں، تو کبھی کچھ اور ہے. آخر کب ایسا ہوگا کہ عوامی مسائل عوامی نمائندے حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ جمہوری پروسیس شروع ہوا ہے ایک لمبی عمریت کے بعد، اور جو میڈیا کا رول رہا ہے اس عمریت کو ختم کرنے میں، اور اس کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بحالی کے لیے، اور جو میڈیا نے دی ہیں تو وہ بہت قابل تعریف اور خراج تحسین کے لائق ہیں. اور جہاں تک آپ ہمارے پارلیمنٹیرینز کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں، ہمارا جو جذبہ ہے وہ خدمت خلق کرنے کا ہے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کا ہے اور قانون سازی کا ہے. اور ہم اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. جو آئے دن دیکھیں، اگر ہمارے میں کوئی خرابی ہے تو کرٹیسزم ہوتی ہے، اگر ہم غلط کام کرتے ہیں تو کرٹیسزم ہوتی ہے. ایک یہ جو پچھلے 2008 میں جو الیکشن ہوئے، وہ لوگوں نے ایک چینج کے لیے ہمیں ووٹ دیے، لوگوں نے عاملیت کے چھٹکارے کے بعد ہمیں ووٹ دیے. تو ہمیں ایسا ایک رول ماڈل بن کے وہ لیجسلیشن کرنی چاہیے تھی، وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے چاہیے تھے، نہ کہ ان کے مسائل میں اضافہ کرنا چاہیے تھا. کرنی چاہیے. آپ اپنی کنسٹیچوئنسی میں نکلیے، ان لوگوں سے بات کیجئے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا. عام آدمی کی زبان پر صرف یہ سوال ہے کہ آخر میرے مسئلے کب قومی اسمبلی، کب پنجاب اسمبلی، کب بلوچستان اسمبلی، کب سندھ اسمبلی میں اٹھائے جائیں گے؟ میرے گھر پہ پانی، بجلی، گیس، روڈ، انفراسٹرکچر، اس طرح کے مسائل ہیں. اس پر کب قومی اسمبلی میں کام ہونا شروع ہوگا؟ کب حکومت اپنا کردار ادا کرے گی اور اپوزیشن فرینڈلی اپوزیشن سے نکل کر واقعی مثبت طریقے سے حکومت کی تنقید بھی کرے گی اور مدد بھی کرے گی؟